اس کو ایک تو آپ اوورسیز کنونشن کہہ نہیں سکتے، اس کو آپ نون لیگ کا کنونشن کہہ سکتے ہیں، وہ اس ہائبرڈ سسٹم کے حامی ہو سکتے ہیں، اور وہ یہاں پر آئے فارم 47 سے کیوں جیتنا پڑا پھر آپ کو اس پورے خطے سے؟ اس نظام کی بخلاہٹ کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ساری کوششیں، اس کا مطلب ہے یہ کوئی کسی کام نہیں آ رہی کہ اس کا پیغام آپ کی تمام کوششوں سے جو 3 سال سے جاری ہیں اس پر بھاری۔ اس طرح آپ نے آئین، قانون، عدالتوں اور اس نظام کو اس کے خلاف استعمال کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو اوورسیز کنونشن ہو رہا ہے یہ کوئی بہت کامیاب کنونشن نہیں ہوگا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کنونشن سے تاثر وہی دیا جا رہا ہے جو میں نے آج سے 3-4 روز پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ حکومت اور ریاست یہ تاثر دے گی یا یہ پروپیگنڈا کرے گی کہ دیکھیں جی اوورسیز پاکستانی تو ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور یہ جو صرف عمران خان کے ساتھ کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان کے ساتھ اوورسیز پاکستانی، تو ایسا نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اور وہی بات انہوں نے کہنا شروع کر دی جس بات کے لیے انہوں نے یہ سارا سٹیج سجایا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ ناکام ترین کنونشن ہوا ہے، اس کو ایک تو آپ اوورسیز کنونشن کہہ نہیں سکتے، اس کو آپ نون لیگ کا کنونشن کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ریاست کا کنونشن کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ پرو اسٹیبلشمنٹ کنونشن کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ پرو گورنمنٹ کنونشن کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اوورسیز کنونشن نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی اس میں تو اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں، کوئی صرف نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے حامی نہیں آ رہے، یہ اوورسیز پاکستانی آ رہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ میں بھی ملا ہوں کچھ اوورسیز پاکستانیوں سے جو آئے ہیں اس کنونشن میں، کچھ کو میں نے دیکھا ٹی وی اسکرین کے اوپر جن کو میں جانتا ہوں۔ تو یہ دراصل نون لیگ کا کنونشن ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ کنونشن ہے۔ پی ٹی آئی کا یا اکثریتی پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ کہا گیا کہ جی ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ جی 1100 لوگوں کو بلایا گیا تھا، کسی نے کہا 1500 لوگوں کو بلایا گیا تھا، تو چلے 1100 یا 1500 کہہ لیں آپ۔ تو وہاں تو لوگ بظاہراً کو لگ رہے تھے کوئی 250-300 کے قریب لوگ لگ رہے تھے بمشکل، اگر اس میں دوسرے لوگ جو اس میں موجود تھے، جو اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ جو وہاں پر موجود تھے، مختلف اداروں کے لوگ، مختلف سرکاری محکموں کے لوگ، صحافی بھی وہاں موجود تھے، عملہ موجود تھا وہاں پہ، سٹاف تھا حکومت کا، اگر ان کو نکال دیں تو جو ہال بھرا ہوا آپ کو لگ رہا ہے تو وہ تو بمشکل کو 250-300، چلے کو بہت کھلے دل کی بات کر دیں تو 400 لوگ ہو جائیں گے جو نظر آ رہے تھے وہاں۔ اور ان میں سے میرا خیال ہے شاید 99% لوگ جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کوئی تحریک انصاف سے نہیں تھا، وہ پرو پی ایم ایل این یا یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ نظام ہے، آپ یوں کہہ لیں، یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے یوں کہہ لیں، وہ اس ہائبرڈ سسٹم کے حامی ہو سکتے ہیں، اور وہ یہاں پر آئے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب حکومت آپ کو کہے کہ ہم آپ کو ہوٹل بھی دیں گے، جب حکومت آپ کو کہے کہ ہم آپ کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیں گے، تصویریں بھی ہوں گی، آرمی چیف بھی ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، وزراء ہوں گے۔ یہ جو ہماری سائیکی ہے نا، خاص طور پہ پاکستانیوں کی، اور کچھ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں، ان کو تصویریں کھنچوانے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بڑے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ جو ایک ہے نا کہ جی آپ ایک دعوت ہے جی حکومت کی طرف سے، اور آپ ایک کنونشن میں جا رہے ہیں اور وہاں جناب وزیر اعظم ہوں گے، آرمی چیف ہوں گے، فلاں ڈمکاں یہ وہ، اور جناب وہ آپ کو پروٹوکول یہ شش کے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ تو کسی بھی طور پہ یہ کوئی بہت، یعنی جو تاثر تھا نا، میں اس تاثر کی بات کر رہا ہوں۔ تاثر کیا تھا یہ دینا چاہتی تھی ریاست کہ یہ تو اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، یا ہمارے ساتھ ہیں، یا ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ یہ تاثر قائم نہیں ہو سکا۔ یہ تاثر قائم، اگر یہ تاثر قائم ہوتا تو یہ جو آپ نے اوورسیز پاکستانیوں سے، جیسے ہی پی ڈی ایم کی حکومت آئی، آپ نے اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھین لیا۔ کیوں حق چھینا آپ نے؟ اسی لیے آپ نے حق چھینا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ 9 اپریل 2022 کو جو یہاں پہ جنرل باجوہ کی مدد سے اور بیرونی طاقتوں کی مدد سے جو رجیم چینج ہوا، اس رجیم چینج کا جو اس کا آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیزاسٹرس افیکٹ آ رہا ہے، لوگ اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ الیکشن ہوگا، ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا پاکستان کی سیاست میں، تو آپ نے اوورسیز پاکستانیوں سے سب سے پہلے ووٹ کا حق چھینا۔ باقاعدہ طور پہ قانون سازی کی گئی، وہ حق جو عمران خان دے کر گیا تھا وہ حق چھین لیا انہوں نے، اور پھر 90 دن
تک الیکشن کروانا تھا وہ الیکشن 1 سال تک نہیں کروایا. تو ڈر کیوں گئے تھے پھر؟ اگر اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں, جو کہ 1 کروڑ سے زیادہ تعداد بنتی ہے کم و بیش, اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کے محبت میں سرشار ہو کر اپنی جیب سے ٹکٹ بھر کے یہاں پہ آ سکتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, تو پھر آپ کو خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اور خاص طور پہ جو سارا آپ کا یہ جی ٹی روڈ ہے, جو آپ کا سینٹر پنجاب ہے, یہ نارتھ پنجاب ہے, یہاں سے تو بہت بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی ہیں. آپ کو تو سینے پہ ہاتھ مار کے الیکشن کروانا چاہیے تھا. فارم 47 سے کیوں جیتنا پڑا پھر آپ کو اس پورے خطے سے؟ اس لیے کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, اور آپ کو خطرہ تھا اسی اوورسیز پاکستانیوں سے کہ یہ ہیں جو بیسیکلی باہر بیٹھ کے جو ہمارے خلاف یہاں پہ رائے عامہ ہموار کریں گے, چونکہ ہم ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو یہ تو قصہ ہو گیا فلاپ. اب آ جائیں جی عمران خان سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ بحال ہوا اور پھر نہیں ہوا اور پھر ہوا پھر نہیں ہوا. وہی کام جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کا نام, جیسے نئی مدر پنجھوتا کا نام تھا کل لسٹ میں, نئی مدر پنجھوتا کا نام نکال دیا گیا اور ان کی جگہ پہ شاید چودھری فیصل جو ہیں عمران خان صاحب کے سابق وکیل, ان کا نام شامل ہو گیا وہیں پہ آن سپاٹ. اسی طرح سے کچھ اور بھی نام کچھ لوگوں کو روکا گیا. یہ جو سلسلہ ہے یہ اس نظام کی بخلاہٹ کو ظاہر کر رہا ہے کہ ایک شخص ریاست کے بیانیے پر بھاری پڑ چکا ہے, ایک شخص ریاست کی طاقت پر بھاری پڑ چکا ہے, ایک شخص کا جو نطق ہے, ایک شخص کا جو ابلاغ ہے, ایک شخص کا جو بیانیہ ہے وہ پوری ریاست ہائے اسلامی جمہوریہ پاکستان پر بھاری ہے. سارا میڈیا ریاست کے گن گا رہا ہے, سارے ریاست کے ادارے ریاست کے گن گا رہے ہیں, چاپلوس بنے ہوئے. عدلیہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہے. یہ حکومت تو ریاست کی چاپلوس اور ٹاؤٹ بن چکی ہوئی ہے. کھل کے یہ حکومت کہتی ہے جی ہم بس مائی لارڈ ہم جو حکم. اس کے باوجود کوئی مزاحمت آپ کے لیے نہیں رہی اس ملک میں. اس کے باوجود اگر آپ کو عمران خان سے ملاقاتوں کو روکنا پڑ رہا ہے, اس کے باوجود اگر آپ کو عمران خان سے ملاقاتوں کو ریسٹرکٹ کرنا پڑ رہا ہے یا یہ کوشش کرنی پڑ رہی ہے کہ لوگ اس کو مل کر باہر آ کے بیان نہ دیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک شخص ابھی بھی ریاست کی ساری کوششوں سے, یہ آپ کے سارے اوورسیز کنونشنوں سے, یہ آپ کے مائنز اینڈ منرلز کنونشنوں سے, یہ آپ کی SIFC کے اوورسیز جتنے آپ کہہ رہے ہیں جی ہم پتہ نہیں کھربوں ڈالر لے کر آئیں گے ان سے, یہ جو آپ کے باہر سے جو انویسٹمنٹ کے لیے وہ جو ایک امریکی کو لے کر آئے تھے اس کو, یہ ساری کوششیں, اس کا مطلب ہے یہ کسی کام نہیں آ رہی, کیونکہ آپ اس ایک شخص کی کہ اس کے بیان کو, ابلاغ کو روکنا چاہتے ہیں. آپ بولنے دیں, اس کو بات کرنے دیں. آپ ٹھیک ہے نا, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ حق پر ہیں, آپ سچ پر ہیں, آپ ریاست کے وفادار ہیں, آپ مخلص ہیں, یہ ملک کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں, ملک آپ کے ہاتھوں میں ہے. عمران خان تو غدار ہے, باغی ہے, دہشت گرد ہے, چور, ڈاکو, لچا, لفنگا, لٹیرا, جو کہہ دیں. اس کی پارٹی بھی جو ہے وہ راندہ درگاہ ہے. آپ تو سچ پر کھڑے ہوئے, اس قائد اعظم کے وارث ہیں آپ, تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ پھر اس کی بات روکنا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ اس کا کلام روکنا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ اس کی گفتگو کو روکنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کا باہر پیغام آنے کیوں نہیں دینا چاہتے آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا پیغام آپ کی تمام کوششوں سے جو 3 سال سے جاری ہیں اس پر بھاری ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کے اور اس کی پارٹی کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں, اتنی فسطائیت کی ہے, اس طرح آپ نے آئین, قانون, عدالتوں اور اس نظام کو اس کے خلاف استعمال کیا ہے. ویپنائز ہو چکی ہے پوری ریاست عمران خان اور اس کی پارٹی کے خلاف, کہ وہ اتنا مظلوم بن چکا ہے, اس کو اتنی ہمدردیاں حاصل ہو چکی ہیں کہ آپ کو خوف ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں, ہم اس کا توڑ نہیں نکال سکتے.